اور پھر آپ نے میدان کا جائزہ لیا، ملاحظہ فرمایا، اس کے بعد 2 نیزے لیا آپ نے. ایک نیزہ حضرت زینب کے خیمے سے کچھ قدم گن کر وہاں پر گاڑ دیا، اور اس کے بعد دوسری طرف نظر کی، گویا ایک حد بندی کی کہ یہ نیزہ جو گڑا ہے، جب میں جنگ میں مصروف ہوں گا اس نیزے کو پار نہ کرنا. بہن لڑائی دیکھ رہی، ادھر نہ آنا، اس لیے کہ مجھے وہاں تک جانا ہے، تو تم موقع پا کر ادھر آ جاؤ، ادھر نہ آنا، میں وہاں تک جاؤں گا. ذوالجناح پہ بیٹھے، نیزے کو لیا، لجام کو کھینچا، 12 میل یوں گیا سیکنڈ میں، جیسے پرواز کرے پرندہ. آج پتہ چلا کہ ذوالجناح نام کیوں ہے. آج کے دن کے لیے ذوالجناح 2 پروں والا، جب چلتا تھا لگتا ہے پرواز کر رہا ہے بڑا پرندہ، اور 12 میل پہ ٹھہرا. ذوالکفل مقام ہے، زیارت کی ہے نا، 12 میل ہے کربلا سے ذوالکفل، جہاں ذوالکفل کا مزار ہے پیغمبر ہے، اور وہاں ایک درخت لگا تھا، اس درخت کے پاس دوسرے نیزے کو گاڑ دیا، اور وہاں سے اس نیزے تک 12 میل سے دیکھا. ہر ایک 12 میل نہیں دیکھ سکتا، 1 میل نہیں دیکھ سکتا تو 12 میل کیا دیکھے گا. اور دیکھنے کے بعد اس نیزے پہ نظر ڈالی، پھر اس نیزے پہ نظر ڈالی، اور پھر کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ ابھی یہاں سے وہاں تک جب میں جنگ شروع کروں گا تو یہ سب مجھے خدا سمجھیں گے. یہ خیال حسین کے لیے کیا ہے؟ لا حول ولا قوت، اللہ کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے. لاہور کے کیا معنی ہے؟ بس طاقت تیری ہے، طاقت تیری ہے. طاقت کا مظاہرہ کر رہے تھے اس لیے پہلے بتا دیا طاقت تو خدا کی ہے. معصوموں کو سمجھنا آسان نہیں ہے. ایک اشارے میں خیبر اکھاڑا تھا، لوگوں نے کہا علی آپ نے انگلی سے خیبر اکھاڑ لیا، کتنی طاقت ہے آپ کے بازو میں؟ کا قوت ربانی، کہیں شرک نہیں ہونے دیا. یہ ہے معصوم. تو حسین بھی جانتے ہیں. اور پھر حسین نے حملہ کیا، 17 حملے کیے ہیں، جہاں لشکر ہی لشکر تھا. حسین نے میدان خالی کرا لیا. کیوں بھائی؟ زمین ہماری خریدی ہے، تم ہماری زمین پر آئے کیسے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ملکیت ہے. کیا ہماری خریدی زمین کو تم نے فدق سمجھ لیا؟ اور پھر حسین نے خالی کروا لیا کربلا کو. 11 محرم کو سب بھاگ گئے، اور اب کربلا حسین کے پاس ہے. تو حسین نے خالی کس کے لیے کرایا؟ اتنے آدمی کہاں ہیں حسین کے پاس؟ 72 سے مر گئے، تو خالی کیوں کرا رہے؟ رہنے دیجئے. دیوانہ ہو گیا زمین رکھتا ہے. میں اپنے ظاہروں کے لیے
حسین کے تاریخی نعرہ جو جبرائیل اس نعرے کو اپنے پس میں رکھ کر پروردگار کی بارگاہ تک پہنچا ہے، اور جبرائیل گواہی دے کہ آج تک کے علاوے میں اللہ نے فائدے نہیں بلکہ بادل کی طرح کر رہے ہیں. دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. یہاں سے وہاں تک میری جنگ ہے، اور اگر تمہیں شجاعت دیکھنی ہے تو ایک ایک آؤ، اور اگر سب مل کر لڑنا چاہتے ہو تو پھر دیکھو ہم حملہ کرتے ہیں. اور پھر حملہ کیا، میسرے کو میمنے پہ الٹا، اور میمنے میسرے کو قلب لشکر پہ الٹا، اور سب ایک دوسرے پر گرتے چلے گئے، یہاں تک کہ دارالعمارہ کی دیوار سے لشکر کوفے تک تھا، پیچھے کی صفیں قلعے سے سر ٹکرائے. جب پیچھے ریلا گیا تو سب پیچھے کی طرف دھکیلے گئے اور ایک دوسرے پر پیچھے کی طرف گر گئیں صفیں، تو کوفے تک اثر گیا، میدان خالی ہو گیا. اور پھر حسین پورے میدان کو دیکھتے اور پھر دوسرے حملے کی تیاری کرتے. اور جب وہ پہلوان جو حضرت عباس کے لیے لائے گئے تھے، بڑے بڑے پہلوان، دیکھیے کیوں لائے گئے تھے، انہیں پہلے سے پتا تھا کہ شجاعوں سے سابقہ ہے. تاریخ نے ایسے ہی نہیں لکھا، جملہ تو وہیں سے شروع ہو گیا کہ اکیلے مسلم اور کوفہ 4000 کا لشکر ابن زیاد بھیج رہا ہے. صبح محمد ابن اشعث لڑائی دیکھ رہا ہے، اور لڑائی پہ لڑائی ہو رہی. 2 گھنٹے کے بعد 4000 کا لشکر اور بھیج. دیکھیں کربلا شروع ہو گئے، لشکر اور بھیج. 4000 اس نے اور بھیج دیا. تھوڑی دیر کے بعد ابن زیاد لشکر اور بھیج. کہا ابن اشعث ایک آدمی، اور تو 4000 اور 4000 اور 4000 صبح سے اتنے کٹوا چکا. تو غصے میں خط لکھا گورنر کو. کیا چاہتا ہے، کیا سمجھ رہا ہے کہ کوئی کوفے کا بنیا بقا لڑا، یہ ہاشمی شہزادہ لڑا ہے، علی کا بھتیجا ہے، اگر پورا کوفہ بھی آ جائے تو یہ سب کو ختم کر دے. جب مسلم ایسے ہیں تو پھر حسین کی جنگ کیسی ہوگی؟ پھر حسین کی جنگ کیسی ہوگی؟ جو بھاگ گیا وہ بھاگ گیا، پیچھا نہیں کیا حسین نے. جو ڈٹ گیا سر اڑ گیا، جو بھاگ گیا وہ بھاگ گیا. یعنی عالم یہ تھا بھاگنے کا کہ راستہ بند تھا، جس طرف سب بھاگ رہے ہیں ادھر کیسے بھاگیں. دیکھیں نا، جدھر سب بھاگ رہے ہیں ادھر کیسے بھاگیں. عمران خان کا جلسہ ملتان میں ہو رہا تھا اسٹیڈیم میں، جتنے اس کے دروازے تھے 2-3 دروازے کھول دیے گئے. بھگدڑ مچی، بھگدڑ جو مچی تو ایک ہی دروازے کی طرف سب گئے. تو اب بتائیے کہ 50,000 آدمی ایک چھوٹے سے دروازے میں کیسے آ جائے گا. تو اس میں آدمی پہ آدمی چپک گیا اور مر گیا. تو ان کا نکالنا مشکل تھا، دروازے کاٹے گئے تو آدمی سے آدمی چپکا ہوا مرا ہوا تھا، اس لیے کہ سب اسی میں گھس رہے تھے. تو بات سوچیے کتنے خود ایک دوسرے کے گھوڑوں کے پیروں کے نیچے آ کے مر رہے تھے، ایک دوسرے پہ گر کے مر رہے تھے. اچھا اسی طرح بھاگ رہے تھے جدھر سارا لشکر بھاگ رہا تھا. تو جو ادھر والے تھے وہ فرات میں ڈوب کر پیر کر گھوڑے کو ڈال کے دریا کے پار نکل گئے. جان تو بچے. زہرا کا لال قید میں، علی کا شیر لڑ رہا ہے، نبی کا نواسہ لڑ رہا ہے. سب کو پتا تھا حسین بہادر ہیں. یہ کیسے پتا تھا بہادر ہیں؟ اس لیے کہ ایک حملہ صفین میں ہو گیا تھا، ایک حملہ صفین میں ہو گیا تھا کہ اجازت مل گئی تھی کہ جنگ کریں. تو آپ کو پتا ہے کہ حضرت عباس نے امام حسین کے لیے 20 بہادر رکھتے تھے جو پہرا دیتے تھے، اور سب اپنے جیسے شجاع رکھے تھے. تو جس وقت امام حسین صفین میں لڑنے آئے تو آگے آگے حضرت عباس تلوار نکالے ہوئے، اور جو ساتھی تھے حضرت عباس کے وہ دائیں بائیں، اور حضرت عباس کہتے جاتے تھے ہٹ جاؤ میرا آقا لڑنے آ رہا.
تو ایک تو حضرت عباس کی للکار، یوں ہی ڈرے ہوئے تھے، حضرت عباس پہلے حملہ کر چکے تھے، ان کی لڑائی دیکھ چکے، نہ کہ اب حسین لڑنے آ رہے ہیں، اور عباس مجمع ہٹاتے جا رہے ہیں کہ اب حسین کی لڑائی دیکھو۔ تو وہیں سے ایک زلزلہ ہو گیا تھا کہ حسین کی شجاعت کیا ہے۔ سب کو پتا تھا حسین کتنے شجاع ہیں، شام اور کوفے کے سارے لوگ جانتے تھے، اور یہ بھی جانتے تھے علی کے بیٹے ہیں، اس لیے پتا تھا کہ حملہ ہوگا، حملہ ہوگا، اور حملہ ہوا۔ اب اس نے کہا کہ ایک ایک سے لڑ لیجیے۔ 7 پہلوان آئے، اور جو مانے ہوئے پہلوان تھے، تو آپ نے فرمایا ایک ہتھیار سے لڑے گا یا سارے ہتھیار سے؟ دیکھیں یہ لڑائی خیبر والی لڑائی، اس لیے کہ مرحب جب آیا تھا تو ایک ہتھیار نہیں لایا تھا، ترکش و تیر بھی لایا تھا، نیزہ اور بھالا بھی لایا تھا، سروہی بھی لایا تھا، تلوار بھی لایا تھا، اور گرز بھی لایا تھا۔ یہ سب ہتھیار اس لیے ہوتے تھے، یہ خراب ہو جائے تو یہ اٹھا لیں گے، یہ ٹوٹ جائے تو یہ۔ حسین کے پاس تو ایک ذوالفقار ہے۔ تو خیبر میں علی نے کہا جو سا ہتھیار چاہے استعمال کر۔ اس نے پہلے ترکش لیا اور تیر چلائے، ہر تیر کو علی تلوار سے کاٹتے گئے، ذوالفقار کاٹتی گئی کاٹتی گئی کاٹتی گئی۔ اس کے بعد اس نے گرز اٹھایا، علی نے گرز کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ اس نے بھالا اٹھایا، علی نے 2 ٹکڑے کر دیا۔ اس نے نیزہ مارا، سینہ چاہا کہ علی کو چھید دے، علی نے 2 ٹکڑے کر دیا۔ اس نے تلوار اٹھائی، وار علی نے لیا، اور اس کے بعد جواب دیا۔ جواب میں علی نے تلوار اٹھائی، سر پہ پہنے تھا خود، خود پہ رکھے تھا پتھر، دوہری زرہ پہنے تھا۔ اب پتھر سے ذوالفقار ٹکرائی، پہلے پتھر کو توڑا، پھر لوہے کو توڑا، پھر سر کو توڑا، پھر گردن کو توڑا، پھر سینے کو توڑا، پھر کمر کو توڑا، پھر گھوڑے کو توڑا، پھر زمین تک آئی۔ زمین تک جو آئی تو ابھی تک تو خندق کی لڑائی میں رکوع کی تھی، آج سجدے میں جا رہی تھی۔ جبریل نے کہا پروردگار بغیر مصلی کے سجدہ کیسے ہوگا؟ اللہ نے کہا پر بچھاؤ، تو ذوالفقار سجدہ۔ پہلوان رومی مقابل میں آیا تو وہ بھی سارے ہتھیار لے کر آیا تھا۔ علی نے وراثت علی دکھائی، اس نے گرز اٹھایا، حسین نے 2 ٹکڑے کر دیا۔ اس نے تیر چلائے، حسین نے سارے تیر ذوالفقار سے کاٹ کے پھینک دیے۔ اس نے بھالا اٹھایا، نیزہ اٹھایا، حسین نے 2 ٹکڑے کر دیا کہ اس کے گھوڑے کی کمر تک جھک گئی۔ تلوار چلائی، حسین نے ایک وار میں اس کے دونوں شانے کاٹ دیے، پھر گردن کو اڑا دیا۔ اب کوئی پہلوان جانے کو تیار نہیں، حسین کے مقابل کوئی پہلوان جانے کو تیار نہیں۔ یہ ہے حسین کی جنگ، اور اس میں جو خاص بات ہے جو کہیں مجھے نظر نہیں آتی کہ جب حسین نے جنگ شروع کی تھی تو معصومین کہتے ہیں عرش پر اعلان ہوا تھا کہ سارے پردے عرش کے ہٹا دیے جائیں، اور آج سارے 7 آسمان کے ملائکہ جھک کر حسین کی لڑائی دیکھیں، اور پھر آواز آئی کہ خود